السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 اور 63 ان کی تفسیر جانی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 اور 65 ان کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گے، من بعد ذلک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ ہوتے تم، من الخاسرین خسارے والوں سے۔ پھر تم پھر گے اس کے بعد، پس اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا تم پر اور اس کی رحمت، البتہ ہوتے تم خسارے والوں سے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، نعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم انہیں، کونوا ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم سے ہفتے کے دن میں، پس کہا ہم نے انہیں، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ جب بنی اسرائیل کی فرمائش کے مطابق ان کو تورات مل گئی تو عذرا شرارت کہنے لگے کہ تورات میں جو احکام ہیں یہ بڑے بھاری اور مشکل کام ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر اس طرح کر دیا جیسے سائبان ہوتا ہے۔ تب ڈرتے ہوئے انہوں نے اقرار کر لیا، ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جو احکامات تمہیں ملے ہیں انہیں مضبوطی سے تھامو، یعنی ان پر عمل کرو، اور جو اس میں واقعات و احسانات ہیں انہیں یاد کرو تاکہ پرہیزگار بنو۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے ہوتے۔ اس سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں، تو پھر ان سے جبرن کیوں وعدہ لیا گیا؟ تو گزارش ہے کہ دین تو وہ پہلے ہی قبول کر چکے تھے، دین قبول کرنے کے لیے ان پر کوئی جبر نہیں کیا گیا۔ یہ جو آیت ہے یہ لا اکراہ فی الدین، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی انسان کو اسلام میں جبرن داخل نہیں کیا جاتا، یعنی اس کی گردن پر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہا جاتا کہ تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو۔ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو نماز کی طرف اور دین احکام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کا غلط مفہوم لیتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہو تو اسے نماز کا نہیں کہنا چاہیے اس طرح، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہے۔ جب کسی نے اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اب اسے نماز کا بھی کہا جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے لکڑی کی کسی چیز کے ساتھ مار کر اسے نماز کی طرف لایا جائے۔ تو یہ ان پر جبر نہیں کیا گیا، یہ تو ان کی فرمائش پر کتاب دی گئی، تو اس کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے کیا گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ ہفتے کے دن دنیاوی کام کاج نہیں کرنے، جمعہ کے دن جال لگا لیتے یا گڑھے کھود دیتے تاکہ مچھلیاں ان میں آ جائیں اور واپس نہ جا سکیں، پھر اتوار کو جا کر پکڑ لیتے۔ ان کے 3 گروہ ہوئے، ایک اس طرح مچھلیاں پکڑنے والے، دوسرے جو پکڑتے تو نہ تھے مگر منع بھی نہیں کرتے تھے، تیسرے جو خود پکڑتے بھی نہ تھے اور پکڑنے والوں کو منع کرتے تھے۔ جب یہ باز نہ آئے تو ان پر عذاب نازل ہو گیا، جس عذاب سے پہلے دونوں گروہ بندر بن گئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 166 میں اس کی تفصیل مزید موجود ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 166 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلما پس جب، عتو سرکشی کی، اما اس پر کے، نہو منع کیے گئے تھے، انہو اس سے، قلنا کہا ہم نے، لہم انہیں، کونوا ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ اور پھر جب اس قوم میں حد سے بڑھ گئے جس سے منع کیے گئے تھے اور سرکشی کی، تو ہم نے انہیں کہا ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ
یہ پکڑو سزا تھی کہ موت سے پہلے ان کی شکلیں تبدیل کرتی گئی۔ پھر وہ لوگ جو بچا لیے گئے تھے، صبح جب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے گھروں میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی، وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، جب دیکھا تو وہ بندر بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم تمہیں منع نہیں کرتے تھے؟ وہ سر ہلا کر ہاں میں جواب دیتے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ توبہ استغفار کا وقت گزر چکا تھا۔ اسی حالت میں وہ 3 دن کے بعد مر گئی۔ تمام قومیں جن کی شکلیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ آج دنیا میں جو بندر پائے جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کی نسل نہیں جن کی شکلیں تبدیل ہوئی تھی، بندر کی بنی تھی، بلکہ یہ نسلاً ہی بندر پیدا کیے گئے ہیں۔ شریعت و احکام الہی میں ہیلے نکالنے والے بھی عبرت پکڑے۔ اللہ تعالیٰ کو چکر و دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بعض اہل علم نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ احکام شریعت سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے۔ فقہائے امت سے جو ہیلے مشہور وارد ہیں، وہ احکام شریعت کی تعمیل کے لیے ہے، نہ کہ بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا